آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے دامن میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا مطلب روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مالک تحبورس ثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا بچائیں اور قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ قوم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر یہ وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم نے عبادت قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی اور پھر جتنی بھی قومیں آئیں ان کو روزے کی تحسین و تلقین کی گئی۔ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں روزے داروں کی تعریف موجود ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا شعبان المعظم کے مہینے میں۔ روزے کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ ایک شیطان اور دوسرا نفس، دو ایسے دشمن ہیں جو ہر وقت ہمیں اچھائی سے دور کرتے رہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے بڑا دشمن نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو وہ خود بہک گیا۔ اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے اسے بہکا دیا، وہ نفس ہی تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے اندر سے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ یہ جو انا ہے اس نے اسے بہکایا اور شیطان کو شیطان بنا دیا۔ ایک بزرگ تھے جو ساری زندگی اپنی زبان پہ انا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے۔ اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو الفاظ دیگر استعمال کرتے۔ کہتے کہ اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ کسی نے کہا کہ میں جاتا ہوں، ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے، چلے گئے۔ بزرگ تشریف فرما تھے، نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، پوچھئے۔ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ بزرگ اس کی نیت جان گئے تھے، فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نماز ہوئی، سلام پھیرا تو خود ہی فرمانے لگے، کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، تو جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ کس نے پوچھا تھا؟ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا کہ میں نے۔ کہنے لگے اسی چیز نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اولاد اعظم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا۔ موسم اچھا ہے، رات سہانی ہے، صحن چمن میں پھول کھلے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جنبش نہیں کریں گی۔ مرغن غذائیں سامنے پڑی ہیں، لیکن دل نہیں چاہ رہا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے، تو پورے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو یہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے 2 دشمنوں شیطان اور نفس میں سے ایک دشمن شیطان کو ماہ صیام میں جکڑ دیا جاتا ہے تو ہمارا مقابلہ ایک دشمن یعنی نفس سے ہوتا ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو لوگوں کا رجحان نمازوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتے تھے وہ تراویح میں بھی نظر آتے ہیں کیونکہ شیطان بن جاتا ہے۔ لیکن برائی کا ماحول گرم ہوتا ہے کیونکہ نفس موجود ہوتا ہے، تو اسے کیسے قابو کیا جائے؟ علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے کہ آؤ میں تمہیں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا۔ شیخ فرید الدین رحمہ کے پاس چلے گئے۔ شیخ فرید الدین عطار بولے، نفس نہیں بنتا، لیکن یہ 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے ہیں خنچی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی کہ زبان، اور جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔
دوسری بات، بھوک کی تلوار سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کرے۔ یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر کوئی فی الحال نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ اسی بات نیزہ تنہائی، فرمایا گیا کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے، کہ اگر مجلسوں کے اندر غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول ہو اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے، انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلس زندگی ہو، تو اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقش بند فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یا کسی قابل صالح شخص کی صحبت، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔